بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اطراف 119 جون 2024 امریکی طالب علم اسرائیل کی بربریت کے خلاف میدان میں بہت اہم مضمون ہے کہ امریکی جامعات میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پہلے اس سے کس طرح سے ہیومن رائٹس کے لیے، ویتنام کے لیے کس طرح امریکن اسٹوڈنٹس نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ اسلم شاہد صاحب اوسلو ناروے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ناروے نے بھی میرا خیال فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ناروے، آئرلینڈ اور ایک اور ملک ہے، تو یورپ والوں کو خیال ہے۔ اسلم شاہد صاحب اوسلو ناروے سے سلام کہہ رہے ہیں۔ محمد حسن لندار سانگڑ پریس کلب سے صدر ہیں، سانگڑ سے وہ ہیں۔ تو یہ اطراف پہ ہم بات کریں گے، کیا کیا اس کے اندر مندرجات ہیں۔ پہلے آپ کو دکھا دیں جو لفافے پیک ہو رہے ہیں اور ہمارے خریداروں کے لیے جائیں گے۔ یہ ہمارا دفتر بھی ہے، اور اسلم شاہد صاحب کہہ رہے ہیں جی ہاں، ناروے نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جا رہے ہیں رسالے پورے پاکستان میں مختلف ڈسپیچ والے ہمیں ایک اپنا ڈیٹ دیتے ہیں، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نہیں ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے پھر ہمیں یہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ مختصر سا تعارف۔ پھر آج بہت ہیں ہمارے طلعت حسین صاحب، بہت بڑے فنکار، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک اور دوست سید وجاہت علی، بہت اچھے صحافی لکھنے والے، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ بچوں کے رسائل کے لیے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی، جس میں کراچی، سندھ سے جو بچوں کے رسالے نکال رہے ہیں ان کا ایڈیٹرز موجود تھے، مالکان اور ایڈیٹرز، ان نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پہلے ہم یہ اطراف، یہ اس کا سرورق ہے۔ غزہ کے لیے امریکی طلباء کی جدوجہد، اور عثمان چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شکریہ۔ یہ ہمیشہ ارتقا زیدی صاحب لکھتے ہیں، غذائیت کی افادیت۔ یہ ہے اسرائیل کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں مظاہرے کیوں۔ ایسے ایسے موضوعات ہیں اور ان پہ جو عام طور پہ آپ کو اخبارات، رسائل میں نہیں ملیں گے، تو اس کے لیے آپ کا مانامہ اطراف کا خریدار بننا، ریڈر بننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ مضمون ہم نے نیٹ سے تلاش کیا۔ ایک فلسطینی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، یس سجی سوافتہ، فلسطین کی زمین کی طرح اس کا سمندر بھی غلام ہے۔ بہت اچھا نکلا ہے۔ میں بحیرہ روم کو اسرائیل سے آزاد کرانے کی خواہش ترک نہیں کر سکتی۔ پرانا قبرستان جہاں فلسطینی لاشیں فلسطینی ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئیں، مغربی کنارے سے باہر جانے کے لیے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کس اذیت میں وہ کتنے سال گزار چکے ہیں۔ یہ نظم ہے فلسطین، علیز نجف، انڈیا سے آئی ہے۔ علی نواز گیلانی صاحب پاک چین دوستی کے بہت
انہیں ان کا بھی مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مغرب، چین اور روس میں لقات، اور یہ سعیدہ افضل نفسیاتی مسائل اور 3 عورتیں 3 کہانیاں، وہ اپنی خود نوشت انہوں نے ہمارے لیے اطراف کے لیے کی ہے۔ 9ویں قسط ہے اور اس میں عمر کا سورج نام ہے مستقل۔ میرے ماموں کی دعا میرا پہلا اسکول، میں اور میری کزن شمیم جدید مدرسۃ بنات میں مدرسۃ البنات، لوگوں کو ایس ایم کالج کے چوک میں انگریز لارڈ کا مجسمہ گراتے دیکھا۔ آرام باغ میں میری زندگی کا پہلا فنکشن، محترمہ فاطمہ جناح کے ہاتھ سے انعام۔ دیکھیے کتنی خوش قسمت ہیں۔ گلفشاں چلی گئی، اس کے بارے میں مضمون ہے۔ تسنیم منظور علی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مریم حنا بھی ساتھ ہیں، فلاحی جناح، ہچکی لیتا سورج اور روشن ستارے کی گلفشاں رانا، میری ماں بھی دوستی ان کی بہن نے یہ لکھا ہے۔ پیاری باجی آپ کی جدائی تا عمر سب غموں پر بھاری رہے گی۔ سید ارتقاء احمد زیدی جوائنٹ سیکریٹری سے ریٹائر ہوئے، میں وزارت تجارت، بہت اہم مضمون لکھ رہے ہیں یہ۔ کھلنا میں ہمارے دین سے مشاورت کے بجائے دھمکیوں میں گفتگو، اللہ آپ نے ان کو مشورے کے بلایا، ان کو زمین پہ بٹھایا ڈپٹی کمشنر صاحب نے بنگالی زعما کو، اور پھر انہیں دھمکیاں دے کے واپس بھیجا۔ یہ ایک بہت اہم سلسلہ، میں شاپنگ کہاں، کیسے اور کیوں کرتی ہوں۔ اس میں مریم ارشد لاہور سے، شہناز احد بہت سینئر جرنلسٹ یہ کراچی سے، ہما بیگ کراچی سے، اور قرۃ العین طارق کراچی کی ٹیم چلی گئی ہیں سیالکوٹ، وہاں کی انہوں نے باقاعدہ فہرست بنا لیں اور یہ بتایا ہے۔ شکیل شیخ ہمارے ساتھ ہیں، نسیم انجم صاحبہ، انجم صابری نیو جرسی امریکہ سے، محمد مزمل صاحب بھی، انجم عثمان صاحبہ بہت سینئر پوئٹ ہیں، شاعرہ، انہوں نے بھی لکھا ہے شاپنگ کیسے کہاں کرتی ہیں۔ غزالہ خالد، انہوں نے اپنے جو ہے مخصوص شگفتہ انداز میں، صوفی جی کی دکان میں سب کچھ مل جاتا تھا۔ حیدرآباد دکن انڈیا سے بھی یہ بیٹی ہیں، بہت اچھا لگتی ہیں، فروز رئیس اختر، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہاں شاپنگ کا کیا سلسلہ ہے۔ ریحانہ اعجاز کراچی سے، شیما صدیقی کراچی سے، اور ملائکہ محسن، ہمارے ڈاکٹر محسن مگیانہ ان کی صاحبزادی، انہوں نے جھنگ اور لاہور میں کیا مشکلات ہیں۔ پھر یہ ہے شہر شہر کی معیشت، ایم احمد رضا انصاری بھی ہمارے ساتھ ہیں، عبدالرافع صاحب، ربیہ فریدی بھی ہمارے ساتھ ہیں، لائبریری کے موضوع کی ایکسپرٹ۔ حیدرآباد کی معیشت پروفیسر شاداب صدیقی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ حیدرآباد تاجر برادری پریشان، صارفین کی قوت خرید کم۔ ڈاکٹر طیب سنگھانوی کہہ رہے ہیں اطراف میں اشاعت کے لیے ایک مضمون بھیجا تھا، تاحال شائع نہیں ہوا، چیک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ علی اصغر صاحب کراچی سے، سید طارق شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ سید طارق شاہ صاحب۔ یہ حیدرآباد پہ بہت تفصیلی مضمون پروفیسر شاداب صدیقی ہمیشہ بڑی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں۔ گجرانوالہ کی معیشت پنکھے، واشنگ مشینوں سمیت دوسری مشینیں بنانے والے کارخانے۔ صدام ساگر بہت اچھے شاعر، کالم نویس، انہوں نے لکھا ہے۔ پروفیسر انور شاہین، ان کی کتاب سے ہم نے لیا ہے یہ، پنجاب کا تیزی سے بدلتا سماجی و معاشرتی منظرنامہ، یہ منڈی بہاؤالدین کے بارے میں ہے۔ تسنیم منظور علی
کہہ رہی ہیں اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا ریسرچ آرٹیکل ہے منڈی بہاؤالدین پہ، میر پور آزاد کشمیر پہ ہماری مستقل قلمی سرپرست جویریہ یاسمین، ان کا ہے مضمون۔ کھڈا مارکیٹ اب کچھ کچرا کنڈی کے مناظر، ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب نے لکھا، اور یہ بہت اہم ہے، عمر کوٹ پر ہیں، اور عمر کوٹ کی غیر مسلم بیٹیوں کی 3 بیٹیوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ یہ ہے 11ویں جماعت کی مونیکا بنت ہریش کمار، اور یہ ہیں کنتوا بنت لونو کے، اور یہ درشنا بائی بنت حکمو۔ یہ بہت خیال کرتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگ اس میں لکھ سکیں۔ نازیہ آصف بہت سینئر رائٹر ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، انہوں نے گجرات پہ لکھا ہے، لکڑی کی چارپائیوں، پیڑھیوں، صندوقوں سے فرنیچر گجرات کی عالمی پہچان بن گیا۔ انداز لکھنے کا ان کا بہت اچھا ہے، الفاظ کا چناؤ۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے باجوڑ سے بھی یہ بہت دور دراز علاقہ، ضیاء الدین۔ دیکھیے سوشل میڈیا کو ہم پرنٹ کا مخالف کہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا کہ ہمیں دور دراز علاقوں سے واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے چیزیں مل جاتی ہیں۔ میر حسین علی امام صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں، کراچی سے، کہ قیمتی پتھروں سے مالا مال باجوڑ۔ ہر شہر کی معیشت اس طرح سے آپ کے سامنے آ رہی ہے، کسی شہر اور کوئی رسالہ اخبار اتنا ڈیٹا نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے مظفر گڑھ میں رجب طیب اردگان ہسپتال، طوبہ خلیل، انہوں نے بہت اچھا مظفر گڑھ کے بازار معیشت پہ لکھا ہے، اسپتال۔ اور نسیم انجم صاحب، نسیم انجم صاحبہ بہت بڑی فکشن رائٹر، ناول رائٹر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا مضمون بھی آیا تھا، مگر میرا خیال دیر کی وجہ سے شاید شامل نہیں ہوا۔ بورے والا سے رانا شاہد مستقل لکھتے ہیں، انہوں نے 90% خواتین ریشم گلی سے خریداری کرتی ہیں۔ پھر روایتی کاروبار بھی ہیں بورے والا میں، اور جدید شاپنگ مال بھی، کمپیوٹر کی دکانیں بھی۔ نفیس احمد صاحب ڈائریکٹر ناپا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یونس حسنی صاحب بہت بزرگ استاذ الاساتذہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ زید حبیب صاحب نے سٹی آف کٹلری وزیر آباد کے بارے میں بہت اچھا، برتن، چھریاں، چاقو، چمچے بنانے والا سٹی آف کٹلری۔ اور محمد رفیق مغیری صاحب نے بھاگ پر، بلوچستان کا شہر ہے بھاگ، صدیوں پرانا شہر بھاگ، کاروانوں کا مرکز، بہت اچھا مضمون، دلچسپ اور تحقیقی۔ عاصم متین خان صاحب کا مضمون ہم نے شروع میں آپ کو دکھایا، امریکی طلباء کیوں آئے ہیں فلسطین کی حمایت میں۔ کوئٹہ ہمارے اجمل خان صاحب نے لکھا ہے، یہ مرکزی شہر کی آبادیاں بازار بن گئیں۔ احتشام ارشد نظامی صاحب کہہ رہے ہیں میں اس وقت بالٹی مور میں ہوں، جہاں 30,000 سے زائد مسلمان ایکنا کنونشن میں شریک ہیں۔ میں یہاں بنگلہ دیش کے محصورین کے لیے فرینڈز آف ہیومینٹی کے بوتھ پر موجود ہوں، لوگوں کو بتانے کے لیے اس صدی میں 3 لاکھ مسلمان کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ ہر باپ عظیم لائق تعظیم،
اپنے والد محترم کے بارے میں لکھیں، اگر حیات ہیں ماشاءاللہ تو ان کو خراج تحسین پیش کریں، اور اگر رخصت ہو گئے تو خراج عقیدت، کیونکہ باپ جس قسم کے حالات ہیں پاکستان میں کہ 10 کروڑ سے زیادہ چلے گئے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے، تو وہ لوگ کس طرح باپ جو ہے کس طرح سے کنبہ چلا رہا ہے، یہ باپ کوئی ہے، اور اس لیے اس کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے۔ قادر بخش صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت منفرد شاعر اور ادبیات پاکستان کراچی کو انہوں نے اپنے دور میں بہت متحرک رکھا، ہر بدھ کو ایک مشاعرہ کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا تھا۔ ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب اور سینئر ایجوکیشنسٹ، انہوں نے بھی اپنے والد محترم کے بارے میں لکھا ہے۔ اس سے ایک ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا سماج آگے بڑھ رہا ہے۔ پروفیسر شاداب احمد صدیقی ہمارے مستقل بہت قلمی سرپرست ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں لکھا۔ عاصم متین خان صاحب نے بھی اپنے والد محترم کے بارے میں لکھا ہے۔ فرزین لہرا آج کل بڑی مقبول ہیں بچوں کی ادب میں، وہ کہہ رہی ہیں مجھے فخر ہے کہ میں رشید جمبو کی بیٹی ہوں۔ بہت اچھا آرٹیکل ہے، مختصر سا۔ پناہ بلوچ صاحب بلوچی زبان میں، اردو زبان میں بہت اچھے لکھتے ہیں، کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ کتابیں بھی ان کی کئی آ چکی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے والد محترم کے بارے میں اور لکھا بابا جانی سے جدائی کے 2 سال۔ مقبول خان صاحب نئی بات روزنامہ سے وابستہ وہ سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ معیار رسالے میں بھی رہے۔ ہمارے محنت کش باپ نے سب بیٹوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ یہ دیکھیں آپ پاکستان نے کس طرح گرو کیا ہے، تو یہ باپ کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی۔ بہت اہم کوشش ہے، آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تسنیم منظور علی پوچھ رہی ہیں میں اپنے والد کے لیے آپ کے رسالے میں لکھنا چاہتی ہوں، کیا آپ شائع کریں گے؟ آپ کو کس طرح بھیجوں؟ کہ آپ واٹس ایپ کر دیں کمپوز کر کے، ویسے یا ویسے ہاتھ سے لکھ کے تصویر بنا کر نمبر لکھ لیں 0300 821 0636۔ بالکل ہم یہ ہر مہینے شائع کریں گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس کافی بڑی تعداد میں بہت اچھے رائٹ اپس آ چکے ہیں۔ محمد ندیم صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ، مسعود قریشی صاحب بھی اور سینئر پاکستانی سٹیزن، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جہاں آرا ہمارے لیے مستقل لکھتی ہیں کراچی سے، پڑھا بھی رہی ہیں پڑھتی بھی ہیں۔ تو یہ اپوا گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول لیاقت آباد کہ کس طرح وہاں کی پرنسپل بہت درد مند متحرک، وہ کس طرح انہوں نے اپنے اسکول کو ایک متحرک اور بچوں کی صلاحیتوں کو کس طرح وہ آگے لا رہی ہیں۔ یہ ہم اس پہ کالم لکھ چکے ہیں، ذکر بھی ہوا۔ کاظم سعید صاحب کی بڑی اہم کتاب ہے، 2 سال پہلے آئی، 2 پاکستان۔ تو ایک اشرافیہ کا پاکستان، ایک غریب کا پاکستان۔ 2047 کے لیے پاکستان کے اہداف، ان کا یہ آخری چیپٹر ہے کنکلوڈنگ، اس کے لیے وہ ہم نے اس میں دیا ہے کہ بہت اہم تحقیق کی ہے، اور اس میں وہ تاریخ کا تناظر بھی لاتے ہیں، منطق کا بھی۔ امتیاز خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے ابو مختار حسن خان سمیت سب کو، والدین کو محبت بھرا سلام۔ بہت شکریہ۔ یہ کتابوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خان ظفر افغانی صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، اطراف کے ایڈیٹر، وہ اہم کتابوں پر کرتے ہیں۔ صحافت کے خار و گل، اشرف شاد کی یادداشتیں۔
افتخار نامہ افتخار احمد سندھو کی خود نوشت، پرواز خاک میجر جنرل محمد سعد کھٹک کی یعنی لمحوں کی دھول رباب عائشہ کی خود نوشت۔ اور آگے جو ہمارا اعتراف خدمت اعزاز ہوا تھا اس کی روداد ہے، جہاں آرا نے بہت ہی دلچسپ اور دلنشیں انداز میں لکھی ہے۔ اگلا جولائی کا شمارہ ہمارا سیاحت نمبر ہوگا، لیکن اس میں ہم ایک حسین نقی صاحب کا طویل انٹرویو ہے، ڈاکٹر سید جعفر احمد کی گفتگو ہے۔ تو دونوں ہی بہت بڑے اسکالر ہیں، ڈاکٹر سید جعفر احمد، حسین نقی بہت سینئر جرنلسٹ، رائٹر، ایڈیٹر اور جد و جہد کرنے والے۔ تو یہ ایوب، یحییٰ، بھٹو، ضیاء الحق، اس کے بعد تمام ادوار، وہ تمام سوالات جوابات اس میں کور کیے گئے ہیں۔ یہ بہت اہم شمارہ ہے جون کا، مئی جون کا مشترکہ۔ تو آپ اگر خریدار نہیں ہیں تو خریدار بن کے منگوا لیں، ورنہ اس کو بھی الگ سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا ڈیٹا ہے پاکستان کے شہروں کے بارے میں جو کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا، آپ کی ریسرچ میں بھی کام آ سکتا ہے اور آپ کے ویسے بھی جو ہے آپ کا جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تو ہمارا اطراف جو ڈسپیچ ہو گیا وہ بھی دکھایا آپ کو، اور اطراف کے مندرجات سے بھی آگاہ کیا۔ اب ہم دوسرے معاملات پہ آتے ہیں۔ صنعت حسرت بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امتیاز خان صاحب کہہ رہے ہیں شام جی، محترم غازی صلاح الدین کی کتاب میرے دریا میرے ساحل کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر ہمارے غازی صلاح الدین آتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پروگرام میں آ جاتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں گے۔ اب یہ غازی صلاح الدین بھی دو ہیں، ایک ہمارے سیاسی الدین اور ایک ہیں کہ جنگ اور جیو میں لکھنے والے۔ وہ اگر کس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو ان کے معلوم کر کے پھر آپ کو بتا دیں گے۔ قادر بخش صاحب کہہ رہے ہیں محمود شام پاکستانی صحافت اور ادب کی معتبر شخصیت، فیس بک پر آپ کا آنا نہ صرف دیکھنے سننے والوں کی خوش نصیبی ہے بلکہ یوں کہا جائے فیس بک کی بھی خوش نصیبی ہے۔ محمود شام کے لیے دعائیں اور سب سننے والوں کو سلام۔ منور راجپوت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ جنگ سنڈے میگزین میں بہت اچھے انٹرویو کرتے ہیں، فیچر لکھتے ہیں اور کتابوں پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ہماری کتاب روبرو پہ تبصرہ کیا ہے، بہت اچھی طرح اس کا احاطہ کیا ہے۔ یہ میں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا وہی رویہ آج ہے، ضیاء کے حامی سیاسی رہنماؤں پر ویسے ہی الزامات جیسے آج کے حکومتی زعماء پر لگ رہے ہیں، کرپشن، انتخابی دھاندلی اور گرفتاری کی وہی باتیں، گویا 50 برس بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ محمود شام بھرپور جوانی میں یہ سوال لے کر نکلے تھے کہ ہم پاکستانی قوم کب بنیں گے، اور اب سفید بالوں کے ساتھ بھی سب سے یہی پوچھ رہے ہیں، ہم پاکستانی قوم کب بنیں گے۔ بہت شکریہ منور راجپوت صاحب، بہت دل سے آپ نے لکھا۔
کہ آج بہت بڑی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے حضور، خالق حقیقی کے حضور حاضر ہو گئی، طلعت حسین صاحب۔ تو فوری خبر ملتے ہی میں کچھ چند سطور فیس بک پہ کی تھی، ممکن ہے آپ میں سے بہت سو نے پڑھی بھی ہوں، کہ میں کیا پھر عرض کر دوں۔ طلعت حسین ایک دنیا ساتھ لے گئے۔ جب سے اطراف کی اشاعت شروع ہوئی، طلعت حسین صاحب سے ہمارے کئی سال پرانے رابطے بحال ہو گئے، اور تقریباً ہفتے میں 1-2 دفعہ ملاقات بھی ہو جاتی تھی اور ٹیلی فون پہ بھی رابطہ۔ انہوں نے کرم کیا، ہمارے اطراف کے مستقل خریدار ہو گئے، اور ہم شارع فیصل سے گزرتے ہوئے ان کا دادا بھائی سینٹر باوانی اسکول کے سامنے بلڈنگ کو ہمیشہ بڑی محبت سے دیکھتے۔ ارادہ تھا کبھی اچانک گھنٹی بجا کر بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، ان کے ساتھ ڈھیروں باتیں کریں گے۔ طلعت صاحب جب بھی آرٹس کونسل میں ملتے کہتے ہیں اطراف کے دفتر آنا چاہتا ہوں۔ ہم انتظار میں رہتے تھے، اور جیسا کہ رسا چغتائی صاحب نے کہا، انتظار ہے ہم سدا موسم بہار میں رہے۔ ہم انتظار میں رہتے تھے، اور آج صبح انتظار کا یہ موسم بہار اچانک رخصت ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالرشید آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کوئٹہ سے۔ منور راجپوت کہہ رہے ہیں سر اس حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ سر، یہ لکھنا پڑھنا آپ ہی سے سیکھا ہے۔ مقبول خان صاحب بھی ابھی ان کے ہم نے اپنے والد محترم کے لیے انہوں نے جو لکھا وہ آپ کو پڑھ کر بتایا تھا۔ ماہنامہ اطراف کے جون کے شمارے میں سلیقے، قرینے، ادب، آداب، سخن فہمی کا ایک عہد بھی طلعت حسین کے ساتھ چلا گیا۔ یہ جو اشرے تھے پاکستان میں درد مندی کے، سنجیدگی کے، تدبر کے، تو وہ طلعت حسین، طارق عزیز، حسینہ معین، فاطمہ ثریا بجیا کے ساتھ ہی رخصت ہو رہے ہیں۔ اب یہ اداکارائیں جو اسکرین پر جلوہ گر ہیں، وہ تو برانڈز کی دکانوں پر متحرک سیلز پرسن ہیں۔ مکالمے بک رہے ہیں، تاثرات نیلام ہو رہے ہیں، محسوسات پر مقررہ داموں کے ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں کئی شوٹنگیں، فارمولہ کہانیاں، بلکہ ایک ہی کہانی ہر ڈرامے میں، مختلف لباسوں میں، مختلف کرداروں میں۔ مقبول خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے والد کے بارے میں ناچیز کے تاثرات اطراف میں شامل اشاعت کرنے پر ممنون ہوں۔ محمد نعیم یوسف صاحب کیپٹن اور سول ڈیفنس کے فائٹر، بہت اچھے مضامین ہمارے لیے لکھ رہے ہیں۔ طلعت حسین ایک گہری سوچ رکھتے تھے، مطالعے کے آدمی تھے۔ آپ چند لمحے بھی ان کے ساتھ چائے کی پیالی پر بیٹھتے تھے تو کتنے ادوار سے گزرنے کا موقع ملتا تھا۔ ترقی پسندی، مزاحمت، زر پرستی، امریکی معاشرے کی زبوں حالی، ہمسایہ ملک میں فن اور فنکار کی قدر، اخبارات کا زوال۔ آج خواتین و حضرات متانت اٹھ گئی دنیا سے، الفاظ یتیم ہو گئے، ادائیگی کے سر سے چادر اتر گئی۔ بہت یاد آئیں گی وہ آنکھیں جن میں نرمی تھی، مروت تھی، وہ پیشانی جس پہ یگانگت کی چمک تھی۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، انہیں اپنے سبز ترین باغوں میں جگہ دے۔ ہم نے ان کی ویسی قدر نہیں کی جس کے وہ مستحق تھے، لیکن انشاءاللہ پروردگار حقیقی اپنی قربتوں میں ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ انجم صابری صاحب
کہہ رہے ہیں ملک کا ایک بہت بڑا فنکار رخصت ہوا، دلی تعزیت۔ ڈاکٹر عبدالرشید آزاد کہہ رہے ہیں طلعت حسین کی وفات سے ایک عہد اپنے اختتام کو پہنچا، وہ اپنی ذات میں ایک مکمل اکیڈمی تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ارشد زمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ اپنی تجاویز دے رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، وہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ فیاض الرحمان صاحب دمام سے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ کل ہفتے کے روز آرٹس کونسل میں بہت ایک اہم گیٹ ٹوگیدر تھا، نشست تھی، اس کے لیے بھی کچھ چند سطور۔ محمد نعیم یوسف صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب ایک اور لیجنڈ فنکار کا عہد تمام ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ عطرت بطول صاحبہ لاہور سے، وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہی۔ اور ایک اور ہمارے بہت دیرینہ ساتھی، اخبار نویس، اور ایک زمانے میں اخبار جہاں میں ان کا 70 روپے میں سیر جہاں بہت مقبول سلسلہ تھا، جب اخبارات کا بھی عروج کا زمانہ تھا، اس وقت ان کا بہت زیادہ وہ نام پڑھا جاتا تھا۔ سید وجاہت علی، ان کا بھی آج انتقال ہو گیا، ابھی عصر کے بعد ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی ہم نے یوسف پلازا میں۔ ایک دور تھا سید وجاہت علی کا، کتابیں بھی ان کی بہت بکتی تھیں، سفر نامہ۔ محمد ندیم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے طلعت حسین مرحوم کو بہت اعلیٰ انداز سے خراج عقیدت پیش کیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ محمد اشفاق صاحب جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ان کی کتاب یاران نقطہ داں کے لیے بہت اچھی تقریب منعقد ہوئی تھی، بہت محبتیں اور تعریفیں تالیاں سمیٹ کر وہ واپس جدہ روانہ ہو گئے۔ عطیہ حسن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کل یہ اسی تقریب سے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، آئیں اور انہوں نے ہی ہمیں گھر پہنچایا۔ عطیہ حسن بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت درد مند خاتون، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز دے، لکھنے کی توفیق دے، پڑھنے کی، اور بہت پرسکون زندگی عنایت کرے۔ محمد اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں مرحبا شام اطراف۔ کل نشست تھی بچوں کے ادیبوں کی، بچوں کے رسائل کے مدیران کی۔ ابن عاص نے رائٹرز کلب کے فورم سے حسینہ معین ہال آرٹس کونسل میں کی، اور بہت حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لکھنے والے تھے، ان کی اولادیں تھیں، نئی نسل تھی ان کے ساتھ۔ میرے سامنے کتنے رنگوں کے پھول کھل رہے ہیں، آرٹس کونسل کراچی کی پہلی منزل پر ایک چمن نہیں، چمن اندر چمن آباد ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے ایک باغباں کو کہ اس کے سامنے پنگرنے والی کونپلیں تن آور درخت بن چکی ہیں۔ میں یہ کونپلوں کے ساتھ پنگرنے کا کرتا ہوں کہ بڈنگ، پنگرنا پنجابی لفظ ہے لیکن اردو میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سید مزمل حسین شاہ صاحب اپر چترال سے، دیکھیے ہماری محفل ماشاءاللہ عالمگیر بھی ہے اور ملک گیر بھی، ایک طرف چترال، ایک طرف کوئٹہ، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ،
کتنی خوشی ہوتی ہے ایک باغباں کہ اس کے سامنے پنگرنے والی کھونپلیں تناور درخت بن چکی ہیں، ان کی چھاؤں میں کہانیاں، نظمیں، لطیفے، طنز، مزاح اپنا پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے، جغرافیہ مسکرا رہا ہے۔ ایک اور بڑی شخصیت ناصر علی سید صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، بہت شکریہ، بہت اچھا لکھتے ہیں، شاعر بھی، نثر نگار بھی، اور پروگرام بھی ریڈیو پر، ٹی وی پہ پیش کرتے ہیں۔ ناصر لالانی صاحب کینیڈا سے، ڈاکٹر عبدالرشید آزاد ابن عاص علی کی بچوں کے ادب پر تقریب کی رپورٹ پڑھ کر دلی طمانینت حاصل ہوئی۔ آپ کی صدارت میں ہونے والی تقریب بچوں کے ادب کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ ابن عاص بہت شکریہ، ہم صحراؤں میدانوں کے پیاسے آس کو ترستے ہیں، اور یہاں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس آس ہی نہیں ابن عاص بھی ہے۔ ساحر شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، پھول بھیج رہے ہیں۔ ہفتہ 25 مئی، حسینہ معین حال میں بچوں کے لیے لکھنے والوں، کہانیاں، ڈرامے تخلیق کرنے والے بچے، نوجوان، بزرگ، بچوں کے رسالے نکالنے کی جرأت کرنے والے سب موجود ہیں، اپنی اپنی سرگزشت بیان کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے چیلنج سے نمٹنے کی کوششیں، حقیقت پسندانہ گفتگو کہ سوشل میڈیا رقیب نہیں ہے بلکہ آپ کا نامہ بر ہے۔ یہ ذرا دوبارہ سن لیں، اچھا جملہ لکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا رقیب نہیں ہے بلکہ آپ کا نامہ بر ہے۔ آپ کے عشق کی گرمی کو پرنٹ کی نسبت زیادہ تیزی سے، زیادہ مؤثر طریقے سے صرف ایک شہر اور ایک ملک میں ہی نہیں، دنیا بھر میں پہنچاتا ہے۔ مجھے اپنے 8ویں عشرے میں یہ اطمینان ہو رہا ہے کہ ہمارے بعد اندھیرا نہیں، اجالا ہے۔ نوجوان ہمت کر رہے ہیں، ان کے پاس تخیل بھی ہے، تدبر بھی، اور نئے آلات کا ادراک بھی۔ اصل چیز کنٹینٹ ہے، خیال ہے، حرف ہے۔ رائٹرز کلب کی کوشش بزم مباحثہ، مختلف متنوع اظہار کا نتیجہ ایک مربوط مبسوط منصوبے کی شکل میں نکلے گا۔ لکھنے والوں کو، مدیروں کو، پبلشروں کو ایک سمت ملے گی۔ راستہ یہی ہے، پرنٹ اور ڈیجیٹل کا امتزاج۔ منور راجپوت صاحب لکھ رہے ہیں کہ اشفاق بدایونی صاحب کی تقریب میں آپ کا صدارتی خطبہ حسب روایت بہت شاندار تھا۔ اگر آپ کے صدارتی خطبات کتابی صورت میں شائع ہوں تو ادبی تاریخ کا ایک باب محفوظ ہو جائے گا۔ بالکل کوشش کر رہے ہیں۔ اصغر خان صاحب ہمارے بڑے اچھے افسانہ نگار، شاعر، انہوں نے پبلشنگ کا کام شروع کیا ہے، تو وہ اس کے لیے پیشکش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ارشادگاہ سے اس کو شائع کریں گے۔ بہت پہلے 1994 میں خواتین و حضرات کے نام سے کچھ پیپر جو ہیں وہ محفوظ ہوئے تھے، اس میں 1972 سے لے کر 1990-92 تک کے تھے۔ اس کے بعد اب بے شمار ہیں، ان کا ظاہر ہے کہ انتخاب کرنا پڑے گا۔ سید مزمل حسین شاہ سلام کہہ رہے ہیں، فواز الرحمان صاحب بھی، پروفیسر شبیر احمد قادری ہمارے فیصل آباد سے، رفاع یونیورسٹی سے، فیاض الرحمان کہہ رہے ہیں ایک منفرد اداکار و صداکار طلعت حسین جو اپنی ذات میں ایک انجمن و دبستاں تھے، اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کا امتزاج، حرف
پہلے پتھر پہ لکھے گئے، پھر درختوں کی چھال پہ، جانوروں کی کھالوں پہ، پھر کاغذ آ گیا، اور کاغذ بھی دیکھیے چین نے سب سے پہلے بنایا، اور بغداد میں کتابوں پر یہ دکانوں پہ دستیاب ہوتا تھا جب یورپ ابھی ڈارک ایجز میں تھا۔ کاغذ سے ہوتا اب یہ اسمارٹ فون کی اسکرین تک پہنچا ہے۔ حرف اور خیال اب بھی انسانی ذہن میں ہی جنم پاتا ہے۔ مصنوعی ذہانت مصنوعی ہی رہے گی، تخلیق کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ آصف مہک، نعمان ریاض، اکمل معروف، عفت نوید، عبدالرحیم متقی، سید عرفان علی یوسف، نوشاد عادل اور ہمدرد فاؤنڈیشن کی ڈاکٹر ثنا غوری، بچوں کا اسلام کے فیصل شہزاد، اور پبلشنگ ہاؤس کی اور سینئر جرنلسٹ حمیرہ عطر، ڈیجیٹل میڈیا سے عادل علی، اور سارے سامعین جن میں بہت سے لکھنے والے تھے اور بہت سی خواتین خاص طور پہ، جنہوں نے پھر اپنی اپنی کتابیں بھی ہمیں ان کتابوں سے نوازا۔ تو ان سب کا شکر یا کہ سب نے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں کی علمی پیاس کے بارے میں فکر کی اور اس کے لیے سوچا کہ کس طرح سے کہانیاں بچوں تک، پڑھنے والوں تک پہنچتی رہیں، کس طرح سے آبیتیاں پہنچتی رہیں، نظمیں پہنچتی رہیں، اور اسکیچ گیلری، رنگ بھریے سب سلسلے جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے منتظمین سے کہا تھا کہ وہ ساری جو اتنی اچھی تجاویز آئی ہیں ان سب کو ایک کر کے ایک ریزولوشن کی شکل میں پیش کریں۔ عاصم قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں سر آپ اور شب اعتراف کے تمام شرکاء کی خدمت عالیہ میں سلام عقیدت۔ بینس صدیقہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہہ رہی ہیں آپ سب کو۔ تو اب ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں۔ ملک کے حالات اسی طرح ہیں کیونکہ جو ظالم اور سفاک اشرافیہ ہے وہ اپنے رویے میں تبدیلی لانے پر بالکل آمادہ نہیں ہے۔ دیکھ رہی ہیں کہ روزانہ رسوائیاں ان کا مقدر بن رہی ہیں، ہر واقعے، ہر سانحے کے بعد ان کی رسوائی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن رضاکارانہ رسوا ہو رہے ہیں، ادارے خود تماشا ہو رہے ہیں۔ آئیے بشکیک سے کچھ سبق سیکھیں۔ بشکیک مملکت ہے، مملکت ہمارا کالم جمعرات اور اتوار کو چھپتا ہے جنگ اخبار میں، اور اسی روز ہم یہ شام اعتراف برپا کرتے ہیں۔ عاصم خان صاحب نیو یارک سے، طلعت حسین جیسے عظیم لوگوں نے خون پسینہ ایک کیا تو ٹی وی انڈسٹری پاکستان میں آج اس مقام پر پہنچی جہاں وہ پڑوسی ملک کی فلم انڈسٹری سے کسی طور کم نہیں ہے۔ جہاں آرا بھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، ان کے مضمون اقوا کالج کی بات ہو چکی ہے، اطراف عظمت اعزاز کی، یہ بھی کل کی اس بچوں کے ادب کی محفل میں شریک تھیں، اور ہمارے ساتھ انہوں نے بھی عطیہ حسن ان کی گاڑی میں سفر کیا حسن اسکوائر تک۔ سب سے پہلے تو اس رحمان رحیم کا لاکھ لاکھ شکر کہ کرغزستان سے ہمارے سینکڑوں بیٹے بیٹیاں بخیر و عافیت وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ میں کرب میں مبتلا ہوں کہ ہماری ریاست، ہماری حکومتیں
ہمارے محکمے کتنے بے حس ہیں کہ اپنے قیمتی اثاثے، اپنی توانائیوں، اپنے مستقبل کو یوں کسی تحفظ کے بغیر دور دراز اجنبی بستیوں میں جانے دیتے ہیں۔ یہ ہیرے ہیں جن کی تراش خراش ہمیں ہی کرنا چاہیے تھی۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کرغزستان میں تعلیم کا معیار کیا ہے جو اتنے بچے وہاں گئے، کون سی زبان میں پڑھایا جاتا ہے، تو پہلے یہ معلوم ہوا کہ درس گاہوں میں دراصل پاکستانی تعلیم مافیا کی بھی سرمایہ کاری ہے اور یہ باقاعدہ تجارت ہے۔ اس پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بھی نظر ہونی چاہیے تھی۔ ان بچیوں کے والدین کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس طرح اپنی منتوں مرادوں کو غیر ملکوں میں کیوں بھیجا جائے، ان کی تعلیم کا اہتمام یہاں ہی کیا جائے، اور نہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں زیر غور کبھی آیا۔ یہ محمد لائق شہرت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور محمد منیر الدین صاحب، شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف اشرافیہ ہے اور دوسری جانب اطرافیہ، ہم اطرافیہ کے ساتھ ہیں۔ بہت بڑی اچھی تعویل اور نقطہ، چلو چلو اطرافیہ کے ساتھ، نعرہ بھی لگا دیا ہے شبیر احمد قادری صاحب نے۔ سمیر علی کھوسو بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد بشیر کاشمیری، بینش صدیقہ کہہ رہی ہیں آپ کا کالم شوق سے پڑھتی ہوں۔ یہ کس شہر سے آپ ہیں، شہر بھی بتا دیا کریں۔ خالد بن آزاد بن حیدر صاحب کے صاحبزادے، آزاد بن حیدر نے بہت بڑا کام کیا اور قائد اعظم پر، مسلم لیگ پر بہت اچھی کتابیں، بڑی ضخیم کتابیں لکھی۔ رانا فاروقی جنہوں نے 3 عورتیں 3 کاریاں کا آغاز کیا، بہت اچھا لکھنے والی اور بہت بے باکی سے لکھنے والی، اور فیس بک پہ بھی بڑی بے باکانہ پوسٹیں ڈال رہی ہیں، بہت شکریہ۔ شاہد حفیظ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ اردو کے۔ محمد بشیر کاشمیری کہہ رہے ہیں السلام علیکم، سلامت رہیں سب۔ بعد میں ہم نے ایک بادشاہ منیر بخاری، ان کا مضمون نظر پڑا نیٹ پر ہی، ہم سب میں چھپا تھا شاید، تو ان سے پھر ان کا نمبر تلاش کیا، جو پشاور شعبہ اردو کی سربراہ ہیں روبینہ شاہین، ان سے مل گیا۔ یہ چترال یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں بادشاہ منیر، اور اب شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کرغزستان اور دوسرے جو آس پاس کے ممالک ہیں ان کا دورہ کیا تھا، اسی نقطہ نظر سے کہ وہاں دیکھیں کیا صورتحال ہے، جو یہ پاکستانی بچے اس طرح جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو جا کے دیکھا بہت ہی بری صورتحال تھی کہ ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ سرکاری میڈیکل یونیورسٹی تو ایک ہی ہے، لیکن پاکستانی مافیا نے وہاں بہت سے بلڈنگیں کرائے پر لے کر وہاں میڈیکل کالج، میڈیکل یونیورسٹیاں کھول لی ہیں، اور یہاں سے خاص طور پر پنجاب سے زیادہ بڑی تعداد میں، ویسے تو سندھ، بلوچستان سب جگہ سے جا رہے ہیں۔ تو ان کے مطابق جو ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی کہ 27,000 بچے پاکستان کے وہاں، بچے بچیاں وہاں پڑھ رہے تھے، اور اب جب یہ صورتحال ہوئی جس کا خدشہ تھا اور اندازہ تھا، اب اس کے بعد جو افسوسناک صورتحال ہوگی کہ یہاں دباؤ بڑھے گا کہ وہاں کی جتنی بھی وہ پڑھائی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان بچوں کو یہاں کے میڈیکل کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں داخلہ دیا جائے، اور یہ پہلے داخلے کی کوشش یہاں کر چکے ہیں۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ اس میں میرٹ پر یہ داخلہ حاصل نہیں کر سکے، اس کے بعد انہوں نے کرغزستان کا رخ کیا۔ ایک جو زمانے میں ہم گئے تھے
چائنا وہاں بھی ہینان میں بھی اسی طرح یہاں سے گئے ہوئے لوگ بچے بچیاں ملے، وہ پھر یہی مطالبہ کرتے ہیں جی انہیں یہاں داخلہ دیا جائے۔ اس پہ ہائر ایجوکیشن کو ہمارے حکمرانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس طرح جو ہم تعلیم کو بھی ایک کاروبار اور انسانی سمگلنگ میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جمیل قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، واحد بن ہاشم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، محمد لائق شہرت حسین کہہ رہے ہیں بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، آج ہم ادب اخلاق اور تہذیب کا کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں، لمحہ فکریہ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اداؤں پر، اپنے اخلاق پر غور کرنا چاہیے۔ جلسوں جلوسوں میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے اور جو زبان آپ ٹاک شوز میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے آئندہ نسلوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جاوید حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ ایک مملکت کے لیے اس کی حدود میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کی پرورش، اس کی خوراک، اس کی جان کی حفاظت، اس کی تعلیم، اور وہ اگر کہیں باہر جا رہا ہے تو ہمارے سفارت خانوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ ریاست کو جب ماں کہا جاتا ہے تو کیا ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں سے یوں غافل ہو سکتی ہے؟ میرا ضمیر میری سوچ کی رو کو روک رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کس ریاست کی بات کر رہے ہو، جہاں تہذیب تمدن کو زر کی جھنکار سے کچلا جا رہا ہے، جہاں حرف و دانش کو طاقت سے روندا جا رہا ہے، جہاں ہر انسانی ضرورت سے مال بنانے والے مافیا موجود ہیں کہ آپ کی مجبوریوں کو وہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی جیب کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ جیب میں ہے وہ نکل آئے۔ تنویر سخن کا بھی کراچی کی ادبی محفلوں کی جان اور لائیو کر دیتے ہیں، ہر تقریب کو وہ بھی موجود ہیں، شکریہ۔ جہاں حرف و دانش کو طاقت سے روندا جا رہا ہے، جہاں ہر انسانی ضرورت سے مال بنانے والے مافیا موجود ہیں، اٹلی کے سمندروں کی نظر ہونے والی گجرات سیالکوٹ کی چمکتی جوانیوں کا سلسلہ بتائیے کیا رک چکا ہے؟ چند روز شور شرابہ رہا، کتنے اس میں 100 سے زیادہ نوجوان ہمارے اور دوسرے ملکوں کے ان کے غرقاب ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ، پھر وہی دھندا جاری ہے۔ اب بھی گجرات سے ان علاقوں سے لوگ جا رہے ہیں، کیا وہ ڈنکی مارنا کہتے ہیں اس کو۔ دنیا بھر میں جیتے جاگتے سانسیں لیتے ہر انسان کو سماج کا، قانون کا مرکزی نقطہ سمجھا جاتا ہے، اس کی ہر جہت سے حفاظت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر ذی روح کو پیسے کمانے کی مشین سمجھا جاتا ہے۔ ایک رکشے والے سے لے کر فضائی کمپنیوں کے CEO سربراہوں تک کا یہی حال ہے، وہ آپ کو ایک انسان نہیں بلکہ ایک مشین سمجھتے ہیں پیسہ پانے کی۔ اقبال یوسف صاحب تاخیر کی معذرت کر رہے ہیں، شریک ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، کراچی کے سربراہ بھی رہے، بہت شکریہ۔ آج میں کہا کہ ایک رکشے والے سے لے کر منی بس فضائی کمپنیوں کا یہی حال ہے، سب سے بڑا روپیہ، یہی لالچ ہمیں کنگال کر رہا ہے۔ پاکستان نوجوانوں کے لیے پہلے سے زیادہ غیر محفوظ اور ناسازگار ہو رہا ہے۔ ذہانت کا انخلا تیزی سے ہو رہا ہے۔ آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں، بہوؤں دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے
ان کے ڈھیروں سوالات پر گفتگو کا دن۔ مت پوچھیے میرے دل کو کتنی تسکین ہوتی ہے جب کوئی باپ کوئی ماں کہتی ہے کہ آپ کی اس یاد دہانی سے ہمارے ہاں اتوار کا لنچ یا برنچ خاندان کے اکٹھے ہونے کا سبب بن گیا ہے۔ کرغزستان سے جن خاندانوں کے بیٹے بیٹیاں ابھی واپس نہیں آئے، آج ان کا اتوار یا کوئی اور دوپہر کیسے گزر رہی ہوگی۔ اور یہ جو سینکڑوں نوجوان ہیں، انہوں نے اتواروں کو اپنے والدین سے تو بات کی ہوگی، اس وقت محلے جانے سے پہلے کیا محلے داروں نے، کونسلر نے، یو سی کے چیئرمین نے، ایم پی اے ایم این اے نے کیا کوئی مشورہ دیا تھا؟ عارف الحق عارف صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ امریکہ سے، کیلیفورنیا سے کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی عارف الحق عارف کا سلام محبت آپ کو اور تمام سننے والوں کو پہنچے۔ بہت شکریہ عارف صاحب، بہت متحرک ہیں آپ ماشاءاللہ، پورے دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں مختلف موضوعات پر گفتگو کے لیے، رابطوں کے لیے۔ لیکن میں یہ کہتا کہ محلے والوں نے تو کوئی مشورہ دیا ہوگا کرغزستان جانے والوں کو، لیکن ہمارا یہ سماج بکھر چکا ہے، رشتے اکھڑ چکے ہیں، مگر ہر زحمت میں ایک رحمت ہوتی ہے۔ 38 سال کی خاندانی اور اداراتی خود غرضیوں اور نااہلیوں نے جو افراتفری پیدا کی ہے اور ملک کی اکثریت کو جس طرح مفلسی میں دھکیلا ہے، میں کتنی روانی اور آسانی سے لکھ دیتا ہوں، اپنے فیس بک لائیو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ 24 کروڑ میں سے 10 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ لیکن کیا کبھی میں سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد جیتے جاگتے بزرگ، مائیں، بہنیں، بچے کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی مالی حیثیت 3000 روپے ماہانہ آمدنی بتائی جاتی ہے۔ آپ بھی بچوں والے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ 3000 روپے میں 6-7 افراد کے کنبے کے 2 وقت کا کھانا، دوسری ضروریات، بجلی گیس کے بل، بیماریوں کا علاج اور شادیوں وغیرہ میں شرکت کیسے ممکن ہے؟ یہ نہ ہمارے کبھی وزیر خزانہ سوچتے ہیں، چاہے وہ وفاقی وزیر خزانہ ہوں یا صوبائی۔ اب خاص طور پر اپریل 2022 سے ریاست سنگین مسائل کے مقابلے میں جس طرح عاجز ثابت ہو رہی ہے، اداروں، افراد، کئی بار وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے والوں کی نااہلی، خود غرضی کا خمیازہ بھگتنے والے کروڑوں پاکستانیوں کی سوچ اب ایک ہو رہی ہے۔ یہ بہت غور سے عارف صاحب اور باقی حضرات بھی سنیں، میرا یہ وجدان کہہ رہا ہے کہ اب وہ پہلے جو مختلف سوچیں ہوتی تھیں، بلوچستان کی، سندھ کی، پنجاب، جنوبی پنجاب اور کے پی کے کی، اب وہ بات نہیں ہے۔ اب جو کچھ بھی حالات ہیں، بدحالی کا شکار سب لوگ ہیں، اس لیے اس کے مقابلے میں سوچ بھی ایک ہی جیسی ہے۔ سمیرہ بصری کاشف جرنلسٹ ہیں، سینئر، بہت اچھا لکھتی ہیں، ہمارے ساتھ جہان پاکستان میں کچھ عرصہ رہیں، شکریہ، وہ بھی سری کے محفل ہیں۔ ایک طرف کپکپی بھی طاری ہوتی ہے کہ حساس ادارے برہمی کا ہدف بن رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ادراک کہ اب خلقت شہر اپنی پامالی کا اصل سبب جان رہی ہے۔ تاریخ میں جب کوئی قوم اپنے مسائل کی وجوہ سے واقف ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ان کے حل تک پہنچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وقت بہت قریب ہے کہ ہم میں سے جو بھی اس عمودی، افقی، معاشی، سماجی بحران کا ذمہ دار ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل کل خیال کرتا ہے، ان کی حرمت اب زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکے گی۔ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ سوشل میڈیا پر
بڑی بے باکی سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی غور سے سنیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ محبت ہمیں متحد نہیں کرتی ہے، نفرت ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، محبت ہمیں متحد نہیں کرتی ہے، نفرت ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے۔ اور اس نفرت کا خوف اشرافیہ کو اکٹھا تو کرتا ہے، لیکن وہ اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے، جبکہ خاک نشیں سالہ سال کے نسل در نسل استحصال کے بعد جب یکجہتی کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، انگریزی میں اس کے لیے محاورہ ہے یو آسکڈ فار اٹ۔ یہ پروگرام بھی ایک آیا کرتا تھا، یو آسکڈ فار اٹ۔ فارسی میں ہے اے باد صبا ہی ہم آوردہ تست، کہ اے ہوا یہ سب کچھ تمہارا لایا ہوا ہے۔ اور اردو میں ہے یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ اور محاورے بھی آج کل آپ کو عملی شکل میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہوں گے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ الطاف حسین حالی بہت پہلے کہہ گئے ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اقبال پکار رہے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ عابد کمالوی صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، درد مندی سے لکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں شام بھائی سلامت رہیں۔ اب ہم آخری پیراگراف کالم کا پڑھیں گے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلاف صرف ہم کئی صدیاں پہلے تلاش نہ کریں، اسلاف یہ بھی تھے جن کے زمانے میں پی آئی اے نے سنگاپور، امارات اور کہاں کی ایئر لائنوں کو وجود دیا، اور وہ بھی جن کے دور میں نوجوان کسی نظم و ضبط کے تحت دوسرے ملکوں میں گئے اور انہوں نے جا کے وہاں سے آپ کو لاکھوں ڈالر ترسیل کیے۔ سانولی شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، مسقط عمان میں ہیں، یہ عظما فرمان فاروقی شعبہ اردو کراچی یونیورسٹی کی صدر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کر رہی ہیں 29 اور 30 مئی کو کراچی یونیورسٹی میں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ انتہائی افسوس کرنا پڑتا ہے کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی نوجوان نسلوں اور بزرگوں کے درمیان کمیونیکیشن کا گیپ بن رہی ہے۔ نوجوان نسل اپنے آپ کو سب سے زیادہ باصلاحیت تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیشن سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل اپنے موبائل میں مصروف ہے کہ نے کل بھی جو فنکشن تھا بچوں کے، اس میں بھی کہا کہ ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا ہے، یہ رقیب نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، آپ کو اس کا استعمال کرنا سیکھنا چاہیے۔ اور یہ وہاں فیصل شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد رسالوں کی سرکولیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے اور کتابوں کی مانگ میں بھی، کہ وہاں اگر آپ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب کا، رسالے کا، تو اس کے بعد جو وہاں ذوق و شوق سے یہ دیکھ رہے ہیں وہ پھر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے حاصل بھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں اگر بچوں کو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم انٹرنیٹ پر، اسمارٹ فونوں پر، ویب سائٹس پر دیں۔ آپ ابراہیم جلیس کو پڑھانا چاہتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد کو،
اکبر الہ آبادی کو، تو ان کو اس پہ لائیں۔ گل بانو بھی شریک محفل ہیں، رگے جان ناول ان کا بہت نفر، انٹرویو بھی کرتی ہیں، لائیو پروگرام بھی کرتی ہیں کراچی سے۔ اور محمد لعیق شہرت کہہ رہے ہیں، ایک زمانہ تھا بیرون ممالک، خاص کر عرب ممالک سے نوجوان مختلف شہروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لے کر فخر محسوس کرتے تھے، اور آج ایک سوالیہ نشان۔ پاکستان 50-60 کی دہائیوں میں اس کے جو دونوں بازو تھے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، اس کو پوری دنیا ایک علمی، تہذیبی، صنعتی مرکز سمجھتی تھی۔ اور جیسے لعیق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح تھا کہ یہاں ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، فلسطین سے، عرب ممالک سے لوگ، سعودی عرب سے، ایران سے پڑھنے آتے تھے۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہم نے، لاہور پنجاب یونیورسٹی میں بھی۔ تو وہ زمانہ تھا۔ ایک یہاں سے اب آپ کرغزستان جیسے پسماندہ ملکوں میں جہاں مافیا راج کرتی ہے، وہاں لے جائے جا رہے ہیں۔ اپنی مرضی سے تو نہیں گئے ہوں گے، والدین کو ایجنٹوں نے مجبور کیا ہوگا، تو وہاں گئے اور وہاں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ایک موضوع بچ کے آ گئے۔ راؤ جاوید اقبال صاحب ہاکی کے ریوائول کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج بہت عمدہ کالم ہے، حساس اور اہم موضوع۔ تو شرکائے شام اطراف کے آگے آخری پیراگراف کے جو جملے ہیں دیکھ لیجئے۔ مقابلہ دوسری قوموں سے ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں ان مجادلوں کی نظر ہو رہی ہیں۔ ہماری اکثریت جاگ چکی ہے، احساس زیاں شدت سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اداروں کی خود احتسابی اس نفرت کی یکجہتی کو محبت کے اتحاد میں بدل سکتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے اپنی انا سے باہر نکلیں، قوم کی اس بیداری کو مثبت انداز میں لیں اور اس کو ریاست کو آگے لے جانے کا ذریعہ بنائیں، فیصلہ کن موڑ بنائیں۔ رانا خالد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بینکر بھی ہیں، شاعر اور نقاد بھی، بہت اچھا ہی۔ ابھی ان کی کالموں کی کتاب بھی آنے والی ہے۔ نثار نندوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھی پوسٹیں ہوتی ہیں ان کی۔ اور ابھی دیکھا تھا کہ منٹو کا کردار بھی انہوں نے ادا کیا اسی گیٹ اپ میں۔ چاک ادبی تنظیم ہے، اس کی طرف سے منٹو کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ تو بہت شکریہ کہ آج کی محفل ہماری بہت بامقصد رہی۔ طلعت حسین صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا ہم نے، اور ان کے بارے میں نے خصوصات کا اظہار کیا۔ نذیر امبالوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے، بچوں کی الف لیلہ مرتب کی ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک بچوں کے مختلف ادبی رسائل میں جو کہانیاں چھپی ہیں ان کا انتخاب کیا 1000 کہانیوں کا۔ تو بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا۔ نذیر امبالوی صاحب بہت مبارک ہو۔ ہم نے کل جو آرٹس کونسل میں تقریب تھی، اپنی صدارتی کلمات میں اپنے آپ کے اس کارنامے کا ذکر کیا، اور سامعین نے، جس میں ہر نسل کے لوگ موجود تھے، بہت تالیاں بجا کے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ندیم انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب ہم اپنی محفل کے اختتام کی طرف روانہ ہیں۔ آج کوئی شاعری نہیں ہو سکی کہ یہ موضوعات ہی اتنے اہم تھے کہ ان میں ہی کافی وقت ہمارا
افشاں سحر بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھی شاعرہ، بہت شکریہ۔ نذیر امبالوی صاحب خیر مبارک کہہ رہے ہیں، تو اب انتظار ہے ان کی جلدوں کا، جس میں 1000 کہانیاں موجود ہیں، تو ان کے ایک بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ پاکستان کی تمام سرکاری اور پبلک لائبریریوں کو چاہیے کہ یہ پورا سیٹ خرید کر اپنے لائبریری کی زینت بنائیں، جو بچوں کو وہیں سے ساری کہانیاں پڑھنے کو ملیں گی۔ بہت طویل سفر ہے، 76 سال، 1947 کیا کیا رسالے نکلتے تھے، تعلیم و تربیت، کھلونا، پھول، بچوں کی دنیا، بچوں کی باجی، نونہال، آنکھ مچولی اور ہمارا ٹوٹ بٹوٹ، پھر کئی چھوٹے شہروں سے بھی نکلتے تھے۔ مجھے فیض لدھیانوی صاحب یاد آ رہے ہیں سرگودا کے، ان کا بھی ایک رسالہ تھا۔ ہونہار رسالہ بھی یہاں سے کراچی سے نکلتا تھا۔ بھائی جان جنگ اخبار کا شفیع عقیل صاحب مرتب کرتے تھے۔ گل بانو کہہ رہی دیر سے آئے ہیں، ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ بلال مراد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اعظم اناس صاحب بھی ساتھ ہیں۔ اب ہم جب بساط سمیٹ رہے ہیں، اس وقت لوگ آ رہے ہیں، تو ان کی کچھ تکریم میں رکنا بھی پڑے گا۔ اور حالات آپ سے جیسا کہ ذکر ہوا، پاکستان کے کچھ بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ایسا سب لوگ عجز کا شکار ہیں، مسائل بہت بڑے ہیں، لیکن ہمارے حالات نے، وقت نے فلک بوس لیڈروں کو بونا کر دیا ہے۔ شکیل شیخ صاحب ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل درست، لیکن آج کے تعلیمی اداروں کو کچھ اعلیٰ ترین سرکاری افسران تباہ کر رہے ہیں، جن کے حکم پر تعلیمی اداروں اور اساتذہ کو شاگردوں کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ انہیں عدالتوں کے ذریعے پابند سلاسل کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابھی محکمہ تعلیم میں سب سے زیادہ کرپشن ہے۔ پرنسپل کی سیٹیں نیلام ہوتی ہیں، جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ دے دے، اس کو کسی کالج کا یا کالج کی پرنسپل بنایا جا سکتا ہے۔ اب وہ جو 1.5 لاکھ دیتے ہیں، پھر وہ 1.5 لاکھ کہاں سے وصول کرتے ہیں۔ اسی طرح باہر جانے کے لیے جو NOC ہوتا ہے، ایون عمرہ اور حج کے لیے بھی جو NOC ہے محکمہ تعلیم کی طرف سے، اس کی بھی قیمت مقرر ہے، عمرے وغیرہ کی بھی کہ 20-25 ہزار روپے، اور مختلف سطح کے آفیسرز وہ لیتے ہیں۔ نثار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے، وزیر تک، وزیر، سیکریٹری، ڈائریکٹر سب منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو جب محکمہ تعلیم کا یہ حال ہو، پھر باقی محکمے، چاہے وہ ثقافت ہو، ایگریکلچر ہو، تجارت ہو، سب جگہ سیٹیں بک رہی ہیں اور NOC بک رہے ہیں، درخواستیں بک رہی ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، پاکستان کا لفظ جس کے لیے استعمال کیا گیا، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پارسا لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور جس کا نظریہ پاکستان ان جماعتوں نے بعد میں تخلیق کیا جو کہ ہمیں پاکستان کی مخالف تھیں۔ تو یہ ساری صورتحال نے جس 76ویں سال میں ایک طرف کرپشن کو جنم دیا ہے، دوسری طرف سفاکی اور بدنظمی اور شدید ظلم، پھر مفلسی، غربت، کہ جس جگہ آپ کے
40% کہہ رہے ہیں کہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور اتنے پروگرام چل رہے ہیں غربت ختم کرنے کے۔ ہمارے شہید بے نظیر بھٹو کے نام پہ بے نظیر انکم، اور یہ اس طرح کے اتنی رفاہی تنظیمیں، فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی غربت کی لکیر سے نیچے لوگ زیادہ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ پیر رفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ندیم شیخ صاحب ماہر قانون، آج کل ان کی تصویریں باہر سے آ رہی ہیں، امریکہ وغیرہ سے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ندیم شیخ صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ ارتقا زیدی صاحب کا ہم پہلے ذکر کر چکے، وہ بھی ابھی شامل ہے محفل میں، 6-7 مہینے رہے ہیں امریکہ میں اپنے بیٹے کے پاس، اور ابھی واپس آئے ہیں پاکستان۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، وزارت تجارت کے جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، وہ غذائیت پہ تحقیق کر رہے ہیں اور اپنی آپ بیتی ارتقا کی شکل میں لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انگریزی میں بھی کتابیں آئی ہیں، وائی پروجیکٹس فیل۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ٹوڈیز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آر دا انڈسٹری آف منی میکنگ انڈسٹری۔ دیکھیے غور کریں، یہ جو کچھ رجحانات ہیں اور یہ سارے سقوط مشرقی پاکستان کے بعد سے شروع ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو زیادہ رشوت کا بازار گرم ہوا ہے وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد سے ہوا ہے۔ لائق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم مسلمانوں کا کردار، نہ آخرت کی فکر اور نہ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ سید عارف نوناری بہت بڑے کالمسٹ ہیں جنگ کے، پاکستان کے نام کے مقاصد ابھی تک پورے نہیں ہوئے جن کے لیے ریاست کو ابھی کام کرنا ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، کچھ وقت زیادہ ہی لے لیا ہم نے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر، مختلف اوقات کے زون ہیں دنیا میں، امریکہ میں کچھ اور وقت ہے، یہاں کچھ اور وقت ہے، اور ہم آپس میں بیٹھ کر بڑے دھیمے انداز میں مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ اور معاف کیجیے، یہ پیر رفیق صاحب یاد دلا رہے ہیں، شہید نصر اللہ گڈانی بہت سینئر جرنلسٹ تھے، کہاں میرا خیال ہے نوشہر و فیروز یا کون سی جگہ کے، ان کا قتل کیا گیا اور وڈیروں نے قتل کیا۔ دیہات میں، چھوٹے شہروں میں جو جرنلسٹ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، اور یہ وڈیرے ہیں، تو بالکل کوئی حق بات لکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کتنے قتل ہو چکے ہیں سندھ میں۔ اعجاز درانی صاحب تاخیر کی معذرت کر رہے ہیں، بلاول ہاؤس کے ترجمان، تو ان سے ہی ہم گزارش کریں گے کہ یہ جو صحافی شہید کیے جا رہے ہیں، جو بھی بااثر وڈیرے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پیر رفیق صاحب نے کہا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ مائی فٹ سے سر کٹ سکتا ہے، سر جھکے گا نہیں۔ اختر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بچوں اور بڑوں کے لیے لکھنے والے۔ پوتار مائی فٹ سر کٹ گیا جھکا نہیں، سندھ جو سورموں شہید نصر اللہ جے دھرتی تے، یہ کہ سندھی پڑھنے میں غلطی کر دیں گے، بھارت بہت اچھا۔ شہید نصر اللہ گڈانی ہمارے صحافت کا وقار رکھا، انہوں نے جان دے دی، لیکن سر داد دست نہ داد۔ زویا کنول بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ نصر اللہ گڈانی ان کو بھی سبز باغوں میں جگہ دے جنت کے، اور
ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ حسن راشد صاحب، پروفیسر حسن راشد، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد سے، شعبہ اردو کے سربراہ، تو انشاءاللہ پھر جمعرات کو ملیں گے۔ اللہ کرے کچھ مسائل اس وقت تک پاکستان کے کم ہو گئے ہوں، کچھ فلسطین والوں پہ کچھ کم ہوا ہو۔ اب آخر میں آپ سے گزارش ہے، ماہنامہ اطراف ہم 10 سال سے باقاعدگی سے نکال رہے ہیں انتہائی نامساعد حالات میں۔ تو آپ میں سے جو خریدار نہیں ہیں وہ خریدار بنیں۔ ماہنامہ اطراف ایسا جریدہ ہے جسے گھر کے تمام افراد پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں تمام درد مند جو ہیں سمندر پار سے لکھ رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے نئے موضوعات پر، اور یہ سب چیزیں ویب سائٹ ہے atrafmagazine.com، اس پر بھی دستیاب ہیں، یوٹیوب چینل پر بھی ہیں، فیس بک کے بھی صفحے ہیں اطراف کے نام سے، تو ان پہ بھی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ تو آپ پرنٹ میں بھی لیں چیزیں، پرنٹ میں پڑھنے کا اگر لمس کاغذ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی مستقل خریدار بنیں، اور آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو PDF بھیجا جا سکتا ہے، تو 0300-821-0636۔ عظمیٰ فاروقی صاحبہ کو ہماری اجرک پسند آ رہی جو پیچھے پس منظر میں ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ کتابیں بھی آپ کو دکھائی جائیں، لیکن بار بار ایک منظر سے جی اکتا بھی جاتا ہے، اس لیے یہ چادریں جو ہیں بہت بڑی شاہکار ہیں، یہ ہمارے فنکاروں کا، تھر کے فنکاروں کا، مٹی کے فنکاروں کا، تو یہ بھی آپ کے سامنے اس کا ڈسپلے ہوتا رہتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب، پاکستان، بلوچستان، KPK، پنجاب، سب جگہ سے، اور امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، انڈیا۔ مظہر ہانی صاحب کراچی سے بہت رفاہی کام کرتے ہیں، بہت اپنا قیمتی اثاثے آمدنی اس کی نظر کرتے ہیں، اور بہت نئی جہات میں کر رہے ہیں انسان کی خدمت، بہت خوشی ہوتی ہے ان کی، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات قبول کرے۔ اور ریڑھی کے جو ماہی گیر ہیں ان کے لیے، آس پاس کے دیہات کے، ان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، بچوں کی، اسٹوڈنٹس کے بڑا خیال رکھتے ہیں مظہر ہانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، استطاعت دے۔ شکیل شیخ صاحب، گاڈ بلیس پاکستان۔ تو شکریہ، اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنے خیال رکھیے، اور سب کو دعوت دیجیے ماہنامہ اطراف کی خریداری کے لیے۔